ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے خوف سے اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا۔ آئیے کچھ خواتین اور یاد آتی ہے، جی تو چاہتا ہے ام المومنین ہی کا خوف خدا بیان کر دیا جائے، لیکن ایک خاتون اور یاد آ رہی ہے۔ ایک صحابیہ تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ان کو خنسا کہتے تھے، یعنی نیل گائے۔ نیل گائے کیسی خوبصورت دکھتی ہے، اس کی چمڑی کیسی حسین و جمیل ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ ان کا لقب تھا۔ عرب کے اندر خوبصورتی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ وہ خاتون، حالانکہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے، ابھی بھی لوگ ان کو حضرت خنسا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ صحابیاں ہیں، بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کا شرف ملا، اسلام کو قبول کر لیا۔ جن کی خوبصورتی، جن کا حسن ہم کیا بیان کریں، بس اتنا ہی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ اکبر، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کو نیل گائے سے تشبیہ دیتے تھے۔ اور اللہ اکبر، جب آپ پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، خشیت ربانی کا غلبہ ہوا، خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، میری بہنوں یاد رکھو، خوف خدا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ قدرت جن لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتی ہے، انہی کو خوف خدا کی توفیق عطا کی جاتی ہے، انہی کو خشیت ربانی کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ یہ وہ دولت نہیں ہے جو مارکیٹ سے خریدی جا سکے، یہ دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکے، نہیں نہیں، یہ قدرتی عطیہ ہے، یہ رب کی طرف سے آتا ہے، اور جس کو خدا کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے، قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ نیل گائے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اگر حضرت خنسا کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو نیل گائے کے بارے میں کچھ بتاتا، اس کے باغپن کے بارے میں، اس کے چنچل پن کے بارے میں، اس کی دوڑ کے بارے میں، لیکن چونکہ خیالات منتشر نہ ہو جائے، بات صحابیہ کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے۔ یہ عرب میں تشبیہ کے طور پر کہی گئی ہے بات۔ اور جب حضرت خنسا کو خشیت مل گئی، اللہ کا خوف مل گیا، اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، تو حضرت خنسا نے 40 سال اس طرح گزارے کہ روزے رکھا کرتی تھی اور رات رات بھر کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھی۔ میری بہنوں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ڈائریکٹ دین لیا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے زانوِ تلمس طے کیا تھا، شاگردی اختیار کی تھی، وہ راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دی تھی، قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی، قرآن نے ان کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، میری بہنوں افسوس، وہ نیکی کر کے روتے رہے، وہ نیکی کر کے آؤ بکا کرتے رہے، ہم گناہ کر کے ہنستے رہے، ہم گناہ کر کے قہقہے لگاتے رہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے قہقہے لگانے والی میری بہنوں، آج زندگی موجود ہے، خدا کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کرو، دل میں خوف خدا پیدا کرو، ورنہ جب موت سے آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ موج مستیاں، یہ باغ پن، یہ چنچل پن، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ مجھے حیرت ہے، جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے، وہ مذہب کی عورتیں فلمیں دیکھنے جائے تو حیرت ہے۔ کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے، لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے، ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں، ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی، رات رات بھر کھڑی رہی، ان کی صحت ختم ہو گئی، چمڑی اور ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی، اور روتے روتے، اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں کو رحم آیا، لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے، تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے۔ حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو ضائع
ہے لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی۔ آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلانے سے بہتر تھا کہ خدا کی خشیت میں اس کو ضائع کر دیتی، خدا کی خشیت میں اس کو قربان کر دیتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، صحابیہ کی یہ کیفیت ہے، جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارا حال تو یہ بہنوں، ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات، جو نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا، انہیں وضو بھی نہیں آتا، انہیں غسل بھی نہیں آتا، انہیں کلمے بھی نہیں آتے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ پر ایک بات عرض کروں، آئیے جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے اور اللہ کی شان دیکھو، اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا۔ امام غزالی نے ان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا، ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف خدا کی برکت کیا ہے، عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے۔ حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے ان سب خواتین کا، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں توجہ سے سن رہی، مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں، بس اتنا یاد رکھنا، یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے عمل کر لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے خوف سے رو لو، فلمیں، گانے، غزلیں، موج مستیاں سب چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو، انجوائے نہ کرو، اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کئی کتابوں میں ہے اور اس کا مفہوم پیش کر رہا تھا، ایک خاتون تھی، اس کا نام تصوف کی کتابوں میں شعوانہ بتایا گیا ہے، اور یہ خاتون بڑی بے باک تھی، خدا نے بلا کا حسن عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اس کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، اس کے رخسار یوں لگتے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اس کی آنکھیں میں کیا تھی بلکہ نرگس کے پھول، اس کے سر کے بال کیا تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا، اگر دھیرے چلے تو یوں لگے جیسے ساون بھادوں میں کوئی مورنی چل رہی ہے، اور اگر تیز چلے تو یوں لگے پوری شوقی کے ساتھ کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے۔ ایسا حسن جمال تھا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ حسن کی ملکہ تھی، حسین و جمیل تھی، قدرت نے حسن بھی دیا تھا، اور اس کے بعد باغپن، چل پن اور شوخی اس کی اپنی طبیعت اور مزاج میں تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی ایسی محفل نہ تھی جس میں شعبانہ کی شرکت نہ ہو، اور کبھی کوئی مر جاتا تو وہ لوگ اتنے زیادہ نقال اور ایکٹنگ باز لوگ تھے کہ کوئی مر جاتا تو رونے کے لیے بھی یہی لوگ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو خوب روتے رلاتے تھے۔ ہنسی کی محفل میں یہ، غم کی محفل میں یہ، ایک دن اپنی ٹرکی اور رومی کنیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ خدا نے بہت نواز دیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قدرت دولت تو دوستوں کو بھی دیتی ہے اور دشمنوں کو بھی دیتی ہے، لیکن اپنی معرفت صرف اللہ دوستوں کو عطا کرتا ہے، اللہ کے اپنے دوستوں کے سوا معرفت کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ نیکیوں کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جس سے قدرت راضی رہتی ہے، جس سے اللہ راضی رہتا ہے انہی کو توفیق عطا کرتا ہے، ورنہ مکان، زیورات، گھر اور یہ دنیا کی آسائش تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی شان حسن تھا، جمال تھا، باغپن تھا، شوخی تھی، اور اس کے بعد دولت بھی بہت تھی۔ رومی اور ٹرکی کنیزوں کے ساتھ، اپنی ترک اور رومی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ کسی خانقاہ سے آہو بکا کی آواز آ رہی
جاتی ہے اس بزرگ کو جن کی خانقاہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ابو صالح مری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اپنے زمانے کے بڑے پر اثر واعظ تھے, بہت اثردار واعظ فرماتے تھے, نصیحت کرتے تھے. جب آپ واعظ اور نصیحت کرتے تھے لوگ اللہ کے خوف سے رونے لگتے تھے, لوگ خدا کی خشیت سے رونے لگتے تھے, آہو بکا کرنے لگتے تھے, لوگ توبہ کرنے لگتے تھے, لوگوں کی زندگیاں پلٹنے لگتی تھی, لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے. بہنوں یاد رکھنا, جب قدرت کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تو ایسی محفلیں بہانہ بن جاتی ہے, بدلنے کا ایسی محفلیں بہانہ بنتی ہے. خدا کرے آج کی محفل بھی ہمارے بدلنے کا بہانہ بن جائے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا آہو بکا کی آواز آ رہی ہے. شعبانہ نے یہ کہا, حیرت ہے, غصے میں آ گئی اور تنزن کہنے لگی ہمارے بغیر کون سی محفل سجی ہے. اور ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ذرا خبر لاؤ ہو کیا رہا ہے. ایک کنیز گئی. محفل میں ایسا پر اثر بات چل رہا تھا اور لوگ ڈھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. وہ وہاں گئی اور وہیں کی ہو کر کے رہ گئی. اس نے پھر تھوڑی دیر گزری, جب وہ کنیز نہ آئی تو دوسری کنیز کو بھیجا, اور جب دوسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بیٹھی, وہ بھی واز میں گم ہو گئی اور وہ بھی لوٹ کر نہ آئی, تو تیسری کنیز کو بھیجا, اور جب تیسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بھی لوٹ کر نہ آئی تو اس نے چوتھی کنیز کو بھیجا. چوتھی کنیز گئی اور جلدی سے, اس سے پہلے کہ واز کا اثر اس پر ہوتا, وہ دوڑ کر کے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ مالکہ وہاں تو کوئی واز کر رہا ہے اور اس کے واز سے لوگ اللہ کے خوف سے رو رہے, خدا کی خشیت سے رو رہے, اپنے اعمال پہ آنسو بہا رہے. شعبانہ نام کی یہ نوجوان لڑکی نے مذاق اڑانے کے لیے اور اس بزرگ کی گفتگو کا اور ان کی پر اثر گفتگو کا مذاق اڑانے کے لیے اس میں وہ داخل ہوئی. کسی کہنے والے نے کہا تھا, نہ کسی کے اشک پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. اللہ اکبر. کسی عاشق مزاج اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے, عشق کے حق میں ڈوبے ہوئے, کسی کی گفتگو کا مذاق اڑانے کی نیت سے شعبانہ نام کی بے باک لڑکی چلی ہے. لیکن جب جیسے ہی گئی ہے, اللہ اکبر, ان کی گفتگو کا اثر سیدھے اس لڑکی کے دل پہ ہوا. دل پہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. وہ بھی زار زار رونے لگی. گفتگو کے اندر جب وہ رونے لگی, محفل مکمل ہوئی. ابو صالح مری سے اس نے کہا, شیخ کیا اللہ مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کرے گا؟ کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ کیا میری بھی بخشش ہوگی؟ یاد رکھنا, زندگی میں کسی مقام پر پہنچ کر انسان سوچتا ہے کیا مجھ جیسے پاپی کی بھی بخشش ہو سکتی ہے, کیا مجھ جیسے مجرم کی بھی بخشش ہو سکتی ہے, کیا مجھ جیسے ناکاراؤں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے. مگر یاد رکھنا میرے اللہ کی شان بڑی ہے. اللہ اکبر. میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کے علم کی حد نہیں ہے تو اس کی محبتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی رحمتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی شفقتوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کی بخششوں کی بھی انتہا نہیں ہے, اس کے اللہ اکبر کرم کی بھی انتہا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے تصور اور تخیل سے باہر ہے اس کے انعامات, اس کے کرم, اس کا رحم. بہرحال اللہ اکبر. شعبانہ نے بڑی سادگی سے روتے ہوئے کہا, حضرت میری بخشش ہو جائے گی. فرمایا کیوں نہیں بیٹی, ضرور تیری بخشش ہوگی. اس نے کہا کہ میرے گناہ تو آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں, میرے گناہ تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ بڑے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. بزرگ نے کہا بیٹی تیرے گناہ آسمان اور زمین سے بڑے ہو یا ذرات سے زیادہ ہو یا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو, بیٹی سن لے, اگر تیرے گناہ شعبانہ نامی اس آوارہ لڑکی سے بھی زیادہ ہو, اللہ تیری اس وقت بھی مغفرت کر دے گا. اللہ اکبر. شعبانہ نے ابو صالح مری سے جب اپنا نام سنا کہ اگر شعبانہ سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہوں اللہ اس وقت تیری مغفرت کر دے گا, سننا تھا. روتے روتے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت آپ جانتے ہیں شعبانہ کو, شعبانہ کوئی اور نہیں ہے حضرت, شعبانہ میرا ہی نام ہے حضرت, میں ہی وہ گنہگار لڑکی ہوں جس کے گناہ کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ
अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा तुम ही शाबाना हो? अल्लाह अकबर। फिर उस खातून ने हजरत अबू सालेह मुर्री के हाथ पर सच्ची तौबा की, और सच्ची तौबा करने के बाद अल्लाह अकबर उसकी जिंदगी में इनकलाब आया। दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हुई, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसके बाद शाबाना की जिंदगी बदल गई। ये सोचकर लोग मेरे गुनाह की मिसाल देते हैं, लोग मेरे गुनाह को जो बतौर मिसाल वाज में पेश करते हैं। फिर उसके बाद बदली है तो ऐसी बदली है, सारे कीमती कपड़े तकसीम कर दिए, सारा माल तकसीम कर दिया, जेवरात उतार कर गरीबों में तकसीम कर दिए, कनीजों को आजाद कर दिया, और सबको छोड़ करके अपने कमरे में बैठ गई। और 40 साल कमोबेश उस खातून ने भी अल्लाह की इबादत की। अल्लाह अकबर। और इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि अल्लाह अकबर, बस उसको एक ही काम था, अपने गुनाहों को याद करके वो रोती रहती थी। लोग कहते थे शाबाना जरा बस भी करो, तो शाबाना कहती थी अगर मैंने गुनाह ना भी किया होता तो भी मुझे अल्लाह के खौफ से रोना था, लेकिन पहली जिंदगी मेरी गुनाहों में कितनी गुजरी। और उसके बाद किसी ने मशवरा दिया, शाबाना इतना न रोया करो, बहुत सारी वलिया रोते रोते नाबीना हो गई है। तो शाबाना कहा करती थी, मुझे रोने दो, मैं अंधी हो जाऊं मुझे पसंद है, मगर ये आंखें जहन्नम में जले मुझे ये पसंद नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है, जिस्म और रूह का रिश्ता अनकरीब टूटने वाला है, कोई नहीं बच सकेगा मौत से, कोई आज कोई कल। अल्लाह तुम सबको, हम सबको लंबी उम्र दे अपने महबूब के सदके। मगर कुरान कह रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी वहां मौत आ करके रहेगी, जल्द मौत आने वाली है। इसलिए अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, खुदा की खशियत दिल में बसा लो, अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो, आज की इस महफिल में तौबा कर लो। और मेरी गुजारिश है, जिस सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आई हो, मेरी बहनों कोशिश करो आप भी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ जाओ, अपने बच्चों को भी जोड़ दो। इसलिए कि आज हमारे बच्चे अगर किसी सही तंजीम, सही तहरीक, सही रहबर का साथ न ले सके तो याद रखना बेदीनी का दौर है, गुनाहों का दौर है, इल्हाद का दौर है, जराइम का दौर है। बच्चियों को भी तहरीक से जोड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से, और आप खुद भी जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ने के बाद जिंदगियों में इनकलाब आता है, तब्दीली आती है। बल्कि आपने खुद इस महफिल में आकर महसूस किया होगा, आपके दिल के अंदर यकीनन जो है वो कुछ न कुछ तब्दीली के आसार जाहिर होते होंगे। अभी मजीद इंशाअल्लाह महफिल आगे चलती रहेगी। मेरी गुजारिश है तौबा करें, इस्तिगफार करें। आज यौमुल जुमा भी है, सैयदुल अय्याम है, आज तौबा की कबूलियत का दिन भी है। अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें, अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। और तौबा सारे गुनाहों का कफारा बन जाया करती है, माफी का सबब बन जाया करती है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको सही तौर पर खशियत रब्बानी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह रसूल, अल्लाह पाक की मोहब्बत में, उसके महबूब के इश्क में रोने वाला दिल अता फरमाए, रोने वाली आंखें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ करे। अस्तगफिरुल्लाह।